نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ۔ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 12ویں پارے کو سمجھیں گے۔ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار ایسا نہیں زمین پر چلنے پھرنے والا جس کا رزق اس کے رب کے ذمے نہ ہو، اللہ نے جس کے رزق کا ذمہ نہ لیا ہو۔ اللہ کی رزاقیت کا بیان ہو رہا ہے۔ انسان جو کچھ کائنات کے اندر چلتا پھرتا ہے، محنت کرتا ہے رزق کمانے کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے اس رزق کا ذمہ میں نے لیا۔ اور انسان کیا، چرند پرند حیوانات، سمندری مخلوقات، خشکی کے مخلوقات، تمام کے تمام اپنی طرف سے بہت پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تمہاری پلاننگ بالکل فیل ہو جائے گی کہ کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ گویا کہ بتا دیا گیا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں زندگی گزارنی ہے، مستقرہ، اس کی زندگی گزارنے کی جگہ میں وضاحت کر چکی ہوں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے جو چیز ملتی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا ڈیو ڈراپس ہوتے ہیں، انگلی کی پور پہ رکھیں تھوڑی دیر میں میلٹ ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ کر ہے، تھوڑی دیر قرار پکڑنے کی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد مستودع ہے، سونپے جانے کی جگہ۔ وہ کیا ہے؟ ہر انسان کی قبر۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے، تمہیں نہیں پتا میں نے کہاں زندگی گزارنی ہے اور کہاں میں نے سونپا جانا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اسی نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، جس کو ہم متشابہات میں سے ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کیسا پانی تھا اور کہاں تھا، ہمیں اس کے بارے میں نہ پتہ ہے، نہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اللہ نے کہہ دیا اللہ کا عرش پانی پر تھا تو ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ احسن عمل کہا گیا، یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے، زیادہ نہیں، اللہ نے کوالٹی دیکھنی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھنی۔ اللہ نے دیکھنا کون کوالٹی کا کام کر کے آیا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے، اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے جس جس کو چاہتے ہو اس کو ساتھ بلا لو۔ اور یہ لوگ تو بس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہیں۔ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اللہ کہہ رہا ہے اس کی زینت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کی زینت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے ان کو ہم ان کا جو انہوں نے عمل کیا ہے ان کا سارا پھل ان کو یہی دنیا میں دے دیں گے، ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جتنا انہوں نے دنیا میں ایفرٹ کیے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اس کے مطابق ان کو بھرپور اجر دیا جائے گا، مگر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ گویا کہ جو کام دنیا کے لیے کیا ہوگا، جو دنیا کی طلب کے لیے، جیسے میں بہت دفعہ مثال دیا کرتی ہوں مدر ٹریسا کی یا گنگا رام کی یا گلاب دیوی کی، ان لوگوں نے دنیا کی طلب کے لیے یہ کام کیے تھے، اللہ نے خوب دنیا میں ان کو نوازا کہ آج تک نام ہے ان کا، 100 سال سے زیادہ ہو گیا، ہاسپٹل بنے ہوئے، لوگ ابھی بھی اس کا نام اچھے اس یاد سے لیتے ہیں، دنیا میں خوب دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس لیے آخرت میں ٹھکانہ نہیں کہ انہوں نے آخرت کی طلب کے لیے یہ کام ہی نہیں کیے ہوئے، انہوں نے آخرت اللہ کی رضا کے لیے یہ کام نہیں کیے ہوئے۔ انہوں نے جس انسٹیٹیوشن میں داخلے کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا، ہم ان کو زبردستی اس انسٹیٹیوشن میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ آپ کے میرے بچے کو جی فلاں یونیورسٹی میں، ہارورڈ میں اس کو ایڈمیشن مل جائے، وہ چلا جائے، اس نے اپلائی کیا نہیں، اپلیکیشن دی نہیں، ایسے ہی ان لوگوں نے جنت کی اپلیکیشن ہی نہیں دی کہ ان کو انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، انہوں نے تو اپلائی نہیں کیا ہوا، تو یہ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہم زبردستی ان کو جنت میں ٹھونسنے کے ذمہ دار درپے ہوئے میں۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک شخص دنیا کی عزت اور آخرت کے درجات پانے کے لیے جہاد کرتا ہے تو اسے اجر ملے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جس عمل میں کھوٹ ہوگا دنیا کی، اس کو اللہ تعالیٰ قبول ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، سب کیا دھرا یہیں کا یہیں رہ گیا۔ اور یہ لوگ اللہ پر، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ کیا جھوٹ باندھے؟ کہ اللہ نے اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا ہے، یا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہوں نے خود اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے۔
اور ان کے مقابلے میں دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے نیک عمل، ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان دو آدمیوں کی مثال ہے، ایک تو وہ اندھا بہرا اور دوسرا وہ دیکھنے اور سننے والا۔ گویا کافر اندھا بہرا ہے اور مومن جو ہے وہ دیکھنے اور سننے والا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی بات بتا رہے ہیں کہ ان کو میں نے ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، تو ہم تمہاری بات بالکل نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا میں تم سے اس کے اوپر کوئی مال نہیں مانگ رہا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کوئی اجر نہیں مانگ رہا، یہاں پہ اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ میں کوئی مال بھی نہیں مانگ رہا تم سے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ تو تم لوگوں کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے پاس خزانے موجود ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، میں تمہارے جیسا انسان ہی ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا نو تم نے بڑا ہمارے سے جھگڑا کر لیا، بس اب تو وہ عذاب لیا جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے وحی کی نوح علیہ السلام کو کہ اب کوئی ان میں ماننے والا نہیں تو آپ پہ کشتی بنانی شروع کر دیں، اور جو لوگ ظالم ہیں آپ ان کے حق میں میرے پاس سفارش نہ کیجیے۔ جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے لوگ ان کے اوپر ہنس رہے تھے، وہ کہتے تھے یہ کیا ہے، پہلی کشتی بن رہی تھی نا، انہوں نے پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے بتایا یہ پانی پہ چلتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہاں تو پانی ہے ہی نہیں، تم اس کے نیچے پہیے لگاؤ گے اس کو پانی تک لے جانے کے لیے؟ تو مذاق اڑا رہے تھے۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر تنور ابل پڑا، اللہ کا حکم آ گیا، تنور ابل پڑا، وفارت تنور۔ اور اللہ نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نشاندہی کی جا چکی ہے، اور اس کے علاوہ سارے ایمان لانے والوں کو اس میں بٹھا دو۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور الرحیم، کہ اس میں سوار ہو جو اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ گویا کہ یہ دعا سکھا دی گئی ہمیں سمندر میں سفر کرنے کے لیے، کشتی میں بیٹھیں یا جہاز میں تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اور کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، اتنا زیادہ پانی تھا زمین آسمان تک، گویا کہ پہاڑ آپ دیکھیں نا پانی کے اندر ڈوب گئے تھے۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا، نوح نے پکار کر کہا کہ اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جو، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا، لیکن اتنی دیر میں حضرت نوح نے کہا آج کوئی چیز بچانے والی نہیں اللہ کے حکم سے۔ اتنے میں ایک موج آئی اور اس کو بہا کر لے گئی۔ حکم ہوا یا ارض ابلعی ماءکی والسماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ یہ آیت اتنا خوبصورت عربی زبان ہے، اس میں ہم تو عربی جانتے نہیں کہ ایک نان مسلم نے صرف یہ آیت پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا کہ اتنی فصیح زبان کوئی انسان بول ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ فرما رہا ہے نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقال ربی ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اللہ اس کو تو بچا لے، تو تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک غیر صالح عمل تھا، ایک بگڑا ہوا کام تھا، وہ تیرا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے بیٹا نبی کا لیکن جائے گا جہنمیوں کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کی صحبت اختیار نہیں کی، اس نے صحبت اختیار کی مشرکوں کی، کافروں کی۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، نیک انسان کی صحبت تجھے نیک کر دے گی اور بد آدمی کی صحبت تجھے بد کر دے گی۔ ماحول سرد و گرم کا جیسے اثر ہوتا ہے نا انسان پر، ایسے ہی موسم جو سرد یا گرم ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے نا، ایسے ہی ماحول کا بھی انسان پہ اثر ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کے ساتھ کی بجائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہنم میں جا گرا، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ پھر عاد کی بات بتائی گئی کہ ان کے بھائی ہود کو ان کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ایک اللہ کو مانو اور جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں وہ محض جھوٹ ہیں۔ تو کیا تم ذرا عقل سے کام نہیں
لیتے تو انہوں نے جواب دیا تو ہمارے پاس کوئی کھلی شہادت لے کر آیا، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، تو اگر میں غلط ہوں تو تم لوگ مجھے ذرا مہلت نہ دو، اور لیکن ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، ان ربی الی صراط مستقیم، اور بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یہ دعا ہے جو کہا جاتا ہے اگر بچے نافرمان ہوں تو یہ دعا آیت نمبر 56 یہ دعا پڑھ لینی چاہیے ان کے اوپر۔ اللہ بچوں کو ہدایت کے راستے پر رکھے، سارے بچوں کو۔ اللہ فرما رہا ہے پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ اور یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، آخر کار دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ پھر سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے بھی یہی کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہیں تم کو بسایا، لہٰذا تم اسے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ بڑی خوبصورت بات، ان ربی قریب و مجیب، یعنی تمہیں یہ جو بت تم بنا رہے ہو یہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو قریب ہی ہے اور تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور انہوں نے کہا صالح ہم نے تو تم سے بڑی توقعات رکھی تھی کہ تمہارے بڑے ہمارے ملک و ملت کو بڑا سرفراز کرو گے، بڑا سربلند کرو گے، لیکن تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو؟ گویا کہ تمہیں ہم بڑا وہ سمجھ رہے تھے کہ تم ایک سمجھدار آدمی بن کر ہماری کوئی عزت ناموری بناؤ گے، لیکن تم تو بہت ہی غلط راستے کے اوپر چل پڑے ہو۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے صاف شہادت دیتا ہوں، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ نے پہاڑ میں سے جیتی جاگتی اونٹنی پیدا کر دی، اور صالح علیہ السلام نے کہا یہ ہے نشانی، اب اس کو چھیڑنا نہیں۔ اب یہ ایک دن وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی، ایک دن وہ سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی اور سارا کھیت کھا جاتی تھی۔ کہا اب اس کو چھیڑنا نہیں تم نے، لیکن انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اور پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود۔ اور پھر ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے، ابراہیم فوراً ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے دعوت کے لیے لے آئے، لیکن وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے۔ ابراہیم کو پریشانی بھی کہ کوئی دشمن تو نہیں ہے کوئی، لیکن انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کی بیوی، ہم تمہیں اسحاق کی اور بیٹے اسحاق کی اور پوتے یعقوب کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو چکی ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، کیوں؟ قربانیاں دی تھیں انہوں نے اللہ کے راستے میں، تو اللہ نے ان کے اوپر اپنی برکتوں کا نزول کیا۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے اوپر برکتیں ہوں تو ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ بہرحال جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی تو قوم لوط کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ اس میں جھگڑا نہ کرو، اللہ کا فیصلہ آ چکا، اب ان کے اوپر عذاب آ کر رہے گا۔ اور جب یہ فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا، اور کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے، ان مہمانوں کا آنا جو ہے یہ تو بڑی مصیبت، کیونکہ وہ نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور ان کی قوم ہومو سیکسوالٹی میں مبتلا تھی۔ تو ان لوگ دوڑے آئے وہاں پہ، کہا جاتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی نے ہی لوگوں کو اطلاع دی تھی۔ بہرحال وہ دوڑے آئے، فرشتوں نے کہا اے لوط تو فکر نہ کر اور تو بس کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اور پھر اللہ نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، اوپر اٹھایا گیا، اوپر سے پہلے ایک تیز چیخ کی آواز آئی، اور پھر اس کے بعد بستی کو اوپر اٹھا کے نیچے پٹکا گیا، اور پھر اس پر پکی مٹی کے تابڑ توڑ پتھر برسائے گئے۔ اور یہاں پہ ذکر نہیں ہے لیکن آئندہ ہم پڑھیں گے کہ پھر اس کے بعد ان کو پانی میں دھسا دیا گیا۔ ساری اقوام پہ جو عذاب آئے تھے وہ ان کے اوپر یک لخت کر دیے گئے، یکجا کر دیے گئے۔ اور پھر مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اس نے بھی وہی بات کہی کہ اے میرے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ یہ تمہارے باپ دادا نے کبھی نہیں کیا۔ شعیب نے کہا کہ دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں کھلی شہادت دے کر، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم پر بھی کہیں وہ عذاب نہ آ جائے جو قوم نوح، ہود اور صالح علیہ السلام پر آیا تھا۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی زیادہ دور بھی نہیں، لوط کی قوم ان سے تقریباً 600 سال کا فرق تھا ان کا۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔
یہاں پہ ذرا استغفار اور توبہ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. ایک ہی معنی نہیں ہے. استغفار ہوتا ہے ڈھانپنا، غفرہ ڈھانپنا، پچھلے ماضی کے گناہوں کو ڈھانپ دے. اللہ سے دعا کرو اللہ ماضی کے گناہوں کو ڈھانپ دے، اور اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. آوا پلٹنا ہوتا ہے، اے اللہ آپ تیری طرف پلٹ آئیں، آئندہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کریں گے. تو یاد رکھیے استغفار کبھی قابل قبول نہیں ہوتی جب تک ساتھ توبہ نہ کی جائے، آئندہ کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ نہ کیا جائے. تو بہرحال شعیب علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا. اللہ نے ان کے اوپر ذلت کا عذاب نازل کیا، اور مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. اور موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے دربار والوں کے پاس بھیجا. اور اللہ فرما رہے ہیں یہ چند بستیوں کے قصے ہیں جب ہم تمہیں سنا رہے ہیں تاکہ تم ان سے سبق حاصل کرو. تو ہمیں امت مسلمہ کو سبق دیا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے اس میں ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو آخرت کا عذاب رکھتا ہو. اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ کو اس سے پہلے کتاب دی تھی. اس کے بارے میں بھی لوگوں نے شک کیا تھا، اختلاف کیا تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج قرآن کے بارے میں اگر یہ اختلاف کریں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، یعنی فجر اور مغرب کے وقت، اور کچھ رات گزرنے پر یعنی عشاء کے وقت. اور دراصل ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں تو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان جب نیکی کے رستے پہ چلتا ہے تو وہ برائیاں اس کی اپنی زندگی میں جو برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور اگر کوئی اس کے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کی نیکیاں ان برائیوں کو بھی دور کر دیں گی، برا کرنے والوں کو خاموش کرا دیں گی. اور پھر اللہ فرما رہا ہے یہ وہ قومیں ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں. ان میں سے کچھ اہل خیر موجود تھے لیکن کچھ لوگ فساد کرنے والے تھے، تو اللہ نے اہل خیر کو بچا لیا اور ظالم لوگوں کو انہی مزوں کے اندر مبتلا رہنے دیا، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. الحمدللہ سورہ ہود مکمل ہوئی. سورہ یوسف جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا گیا، اصل میں قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے، یہ مصر کیوں گئے تھے؟ تو اس کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب یہ کوئی مشرکین مکہ سوال کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن کو بتدریج نازل فرما رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ موقع موقع سے ان سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. یہاں یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. تقویٰ کی بہترین مثال، صبر کی بہترین مثال، اور مشرکین مکہ کو سنایا گا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو تنگ کیا تھا، ایسے ہی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو کر ان کو تنگ کر رہے ہو. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو صاف صاف بیان کی گئی ہے. بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. عرب تھے نا پہلے اس لیے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے جو کہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، اور ایک بھائی تھا جو کہ سگا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا 11 ستارے یعنی ان کے بھائی، اور سورج اور چاند ان کے ماں باپ جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں باپ نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے پیچھے پڑ جائیں گے. اس کا مطلب ہے برا کوئی بھی اچھا خواب اگر انسان دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی کو بیان نہ کرے سوائے اپنے بہت قریبی ساتھی کو. اگر برا خواب دیکھے تو بائیں طرف دھتکار دے، لیکن برا خواب بھی کسی کو بیان نہ کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا خواب پرندے کے پر سے لٹکتا ہے، جب انسان اس کو بیان کر دیتا ہے تو واقعہ ہو جاتا ہے. بہرحال حضرت یعقوب کیونکہ پیغمبر تھے سمجھ گئے، انہوں نے کہا اللہ تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا اور اللہ نے تجھے چن لیا ہے. اور یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں کیونکہ باپ تو بہت اس پر فریفتہ ہے. تو انہوں نے اپنے ابا کو کہا کہ ہم جا رہے ہیں چرنے چگنے کے لیے، اس کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میں فکر مند ہوں کہ کوئی اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. اس نے کہا نہیں نہیں، ہم اتنا جتھا ہے ہمارے سامنے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے. وہ لے گئے اور چالاکی سے حضرت یوسف کو انہوں نے سوچا کہ قتل کر دیں. ان کے بڑے جو ان میں بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا نہیں کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک کنویں میں پھینک دیا اور آ کے اپنے باپ کو بتایا کہ قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے اب دیکھیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور کہا کہ یہ دیکھیے وہ اس کو تو بھیڑیا کھا گئے، ہم تو چر چگ رہے تھے، ہم کھیل کود رہے تھے اور اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل.
تمہارے نفسوں نے تمہیں وہ کام آسان کر دیا جو ایک بڑا کام تھا، اچھا میں خوبصورت صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں جو کچھ تم باتیں بنا رہے ہو۔ ادھر ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھا، اس کو نکال کر لے گئے، انہوں نے کہا یہاں تو ایک لڑکا ہے، اور اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض انہوں نے مصر میں بیچ ڈالا، اور کہا جاتا ہے کہ 20 درہم ان کی قیمت لگی تھی۔ انتہائی خوبصورت انسان اور پیغمبر، لیکن دیکھیے ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا ان کی خوبصورتی، ان کی جو کردار کی خوبصورتی کا۔ بہرحال مصر کے جس شخص نے خریدا اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور پھر اللہ نے یوسف کے لیے وہاں پہ انتظام کر دیا۔ ہم اپنے بچوں کو ابراڈ بھیجتے ہیں نا اعلیٰ تعلیم کے لیے، یہ اللہ نے ان کو ابراڈ بھیج دیا اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ بہرحال وہاں پہ انہوں نے تربیت لے رہے تھے، اور جب پوری جوان ہوئے تو بہت خوبصورت تھے، تو جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے ایسی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر یوسف دروازے کی طرف بھاگا اور وہ پیچھے دروازے کی طرف بھاگی، اتنے میں سامنے وہ آ گیا، عزیز مصر آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ بیوی نے کہا دیکھو اس کو پکڑ لو، اس کو کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی پر نیت خراب کر رہا ہے۔ اور وہ اس نے چاہا کہ اس کو سزا دے، تو خاندان کے لوگوں میں سے کسی نے کہا اگر یوسف کی قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب عورت سچی ہے، اور یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ عورت ہی جھوٹی نکلی۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس کا خاوند جو ہے اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں، اور یوسف اس سے درگزر کرو، یہ اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ۔ اب پتہ چل گیا، کلیئر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو قید خانے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ اب شہر میں اسکینڈل مشہور ہو گیا، تو عورت نے کیا کہا، اس نے شہر کی عورتوں کو جمع کر لیا۔ وہ باتیں کر رہی تھی نا کہ زلیخا اس کا نام تھا، زلیخا جو ہے وہ اپنے غلام پر ریچھ گئی، تو اس نے سب کو جمع کر لیا اور ان کے آگے ایک ایک پھل رکھ دی اور ایک ایک چھری رکھ دی، اور جب وہ پھل کاٹ رہی تھی اچانک یوسف کو سامنے اشارہ کیا، وہ سامنے آ گئے، ان کو دیکھ کر عورتوں کے منہ سے نکلا ہاشا للہ ما ھذا بشر، یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو عزیز کی بیوی نے کہا دیکھا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تو مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ معراج کے موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں یوسف سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دنیا میں جتنا حسن بنایا ہے اس میں سے آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ تو اما عائشہ کہتی تھی یوسف جتنے بھی حسین ہوں لیکن میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ تو بہرحال ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور انہوں نے کہا اللہ مجھے یہ منظور ہے کہ میں جیل میں رہوں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی جو چال بازیاں ہیں ان کے اندر میں مبتلا ہوں۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، ان کو جیل ڈال دیا گیا۔ ایک مدت گزر گئی، وہ جیل کے اندر ہی رہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ 2 غلام اور بھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں، پرندے ان کو کھا رہے ہیں، آپ تو بہت سراپا سچائی ہیں، بہت نیک ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا ملنے سے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت کا یقین کرو، اور جو بزرگ ہیں ہمارے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ان کا طریقہ اختیار کرو۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں کہ ہم کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور دیکھو ایک رب اچھا ہے یا بہت سارے رب، یعنی انہوں نے خواب کی تعبیر تو بتائی لیکن اس سے پہلے ان کو توحید کی تبلیغ کر دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں سے ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا اور دوسرا اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے وہ شخص جس کا انہوں نے بتایا تھا کہ وہ شاہ مصر کو شراب پلائے گا، اس کو انہوں نے کہا کہ ذرا بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اس کو ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ ذکر کرنا بھول گیا کہ اس بادشاہ نے دیکھا خواب کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ اس نے کہا اے اہل دربار مجھے کوئی اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خیال خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں اس بندے کو یاد آ گیا، اس قیدی کو جس کو آزادی مل گئی تھی، اس نے کہا ہو میں آپ کو سناتا ہوں تعبیر، اور وہ حضرت یوسف کے پاس آ گیا۔
اور انہوں نے یہ خواب سنا۔ یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کو بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی ہوگی اور وہ رس نہ چھوڑیں گے، خوب یعنی کہ فراوانی ہو جائے گی۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا جب پیغامبر آئے، انہوں نے کہا ان عورتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، ان کو بلا لیا، اور زلیخا کو بھی بلا لیا گیا اور پوچھا کہ تم لوگوں نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں برائی کا شائبہ تک نہیں پایا، وہ اتنا نیک انسان تھا، اب حق کھل گیا ہے۔ اور وہ زلیخا نے کہا وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگایا کرتا۔ الحمدللہ 12واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔